बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जब उठता है तो उसके साथ उदासी क्यों आ जाती है। एक अजीब सी उदासी आ जाती है, तकलीफ़ आने लगती है दिल पर। अक्सर उसकी कोई वजह भी नहीं होती, नामालूम सी वजह होती है। होता है ना आप में से, इसकी क्या रीज़न होती है। मसलन मेरे जैसा मसरूफ़ बंदा कभी सोच नहीं सकता फ़ारग़ होने का, लेकिन इसके बावजूद मेरे अपने दिल की भी यही कैफ़ियत होती है। तो ऐसा क्यों होता है? असल में ये शैतानी वसवसे होते हैं और हम में से हर एक के पीछे वो लगता है। जब वो देखता है यहाँ से भी नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ से भी नहीं पकड़ा जा रहा, तो वो कहता है और कोई नहीं तो उदास ही कर दूँ इसको। जब ये गमगीन होगा तो जोश और जज्बे से काम लेगा। उस वक्त फ़ौरन मैं सोचता हूँ अल्लाह पाक ही दिल में डाल देते हैं कि ये तो शैतान की तरफ से है। शैतान खौफ दिलाता है, शैतान गमगीन कर देता है बंदे को। अगर आप मौज़तैन को देखें, मौज़तैन क्या है? दो सूरतें हैं, कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास। कुल औज़ बिरब्बिल फलक में आप देखें कितने शर बयान हुए, माहलक, गासिक, नफासात और हसद, चार। अब देखें कुल औज़ बिरब्बिन नास को, मलिकिन नास, इलाहिन नास, कितने शर बयान हुए हैं। मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास, शर का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया है? एक दफ़ा। अल फलक में 4 दफ़ा आया है और यहाँ एक दफ़ा आया है। वहाँ अल्लाह की सफ़ात कितनी आई हैं? कुल औज़ बिरब्बिल फलक एक दफ़ा, रब्बिल फलक एक बार आया है। इसमें क्या है? कुल औज़ बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, 3 सिफ़ात अल्लाह की आई हैं। और फिर क्या कहा गया? मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास। अब आप गौर फरमाएं कि कुल औज़ बिरब्बिल फलक एक रब, और जितने भी शर हैं उन सब के लिए बस वो रब का लफ्ज़ काफ़ी है। रब काफ़ी है मेरे लिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। जब शैतान की बात आई तो रब की कितनी सिफ़ात बयान हुई। कुल औज़ बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, 3 दफ़ा रब का जिक्र आ रहा है या नहीं आ रहा। और मुकाबला किससे है? बस एक शर से है, और वो क्या है? वस्वासिल हन्नास, अल्लज़ी युस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। इससे क्या पता चलता है कि ये जो शर है ना, किसका? शैतान का। ये बहुत बड़ा शर है। हम इसकी हकीकत को आम तौर पर रियलाइज़ ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं कर पाते। हम उसको समझ ही नहीं पाते। हम कभी किसको ब्लेम कर देंगे, कभी किसको ब्लेम कर देंगे। हालांकि ये जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई, अगर वाइफ महके चली जाती है तो मियाँ के जहन में अजीब व गरीब ख़यालात वाइफ के बारे में आते हैं। अगर हस्बैंड ऑफिस चला जाता है तो बीवी के माइंड में अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात आते हैं। ये कौन लाता है? शैतान लाता है। वो सारी शैतान की तरफ से होती हैं। कुरान पाक में आता है नमल नज्म मिनश शैतान। ये सरगोशियाँ भी शैतान की तरफ से होती हैं। इंसान के अंदर वो जो परेशानी डाल देता है ना, इसके कानों में बात, उसके कानों में बात, इससे गीबत, उससे चुगली, उसके पीछे बात, तो आपको इसकी एक किस्म की ये सारी चीज़ें जब महसूस हो रही होती हैं, तो जब आप बिला वजह उदास होने लगें, बिला वजह परेशान होने लगें, तो फ़ौरन कैच करें आप दुश्मन को। अच्छा, तुम्हें और कुछ नहीं मिला, अब मुझे तुम परेशान करने चले हो। मैंने न परेशान होना है, न गमगीन होना है, न दुखी होना है।
میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور آپ یہی پڑھنا شروع کر دیں، قل اعوذ برب الناس۔ خوف کس کا آتا ہے ہمیں؟ اداس کس سے ہوتے ہیں؟ مدد کے لیے کون چاہیے؟ رب چاہیے نا۔ قل اعوذ برب الناس، رب الناس۔ اگر وہ تکلیف دے رہا ہے تو رب الناس کی مدد چاہیے، میں اس کی پناہ میں جا رہا ہوں، میں اس کی پناہ میں جا رہی ہوں۔ اور اگر لوگ بہت یاد آ کے ستا رہے ہیں، دو طرح سے ستاتے ہیں نا، یا تو وہ تنگ کر کے ستاتے ہیں، یا پھر یاد آتے ہیں تو ستاتے ہیں، یہ بھی ستانے کی ایک قسم ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ یو کانٹ ہیلپ آور سیلفس، ہم کو کسی طاقتور کی مدد چاہیے، ہم کو اللہ ہی کی مدد چاہیے، اور وہ اللہ ہی ہے جو مدد دے گا۔ اب مثلاً اگر ہم گھر والوں کو یاد کر کے روتے رہیں، دکھی رہیں، اداس رہیں، پریشان رہیں، کام چھوڑ بیٹھیں، ادھر روئیں ادھر روئیں، اس سے ذکر کریں، پھر فون کرنا شروع کر دیں، تو کیا اس سے کچھ حاصل ہوگا؟ اینڈ آف دی ڈے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کو بھی یاد کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس غریب کو تو خبر بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی تو نہیں حاصل ہوتا بالکل۔ اب ہمارے اس یاد پر اس کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے، تو فائدہ کس کو ہوا ہے یہ بتائیں؟ شیطان کو ہوا ہے۔ اس نے ڈسٹریکٹ کرنا تھا، وہ کر گیا، وہ کر کے چلا گیا، اور ہم اس کے پندے میں آ گئے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اصل تو اس کا کام ہی یہی ہے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم وہ پورا نہ کر سکیں، اس میں ہم ناکام ہو جائیں۔ اگر کام کرنا ہے تو کام نہ کریں، اور اگر ہم پڑھنے آئے ہیں تو پڑھیں نہیں، اور جیسے آئے ہیں ویسے کورے کے کورے چلے جائیں۔ بعض اوقات ہم ناشکری بھی کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے کہاں لابھ اٹھائے، میرا تو دل ہی نہیں لگتا یہاں پر، حالانکہ ہم روزانہ کتنی نعمتیں اللہ پاک کی حاصل کرتے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں، مگر ہماری اگر دل کی آنکھیں اللہ پاک کھول دے نا، کبھی کہتے ہیں نا دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، وہ کھل جائیں تو ہمیں ہر طرف سے نعمتیں بچھی ہوئی نظر آئیں گی، ہم شکر گزار ہو جائیں تو ایسی پریشانی بالکل ختم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ دونوں صورتوں پڑھیں نا صبح شام، صرف اگر آپ 4 مرتبہ ہی پڑھ لیں تو ذرا سوچ کے پڑھا کریں، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ جو غاسق ہے ہم میں سے، غاسق ہے کیا یہ آپ مجھے بتائیں؟ اندھیرا بس میں ہے ہمارا، وہ اندھیرا نہ آنے دیں، نہیں نا، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب اندھیرا جب آتا ہے تو دل گھبراتا ہے، اندھیرا آتا ہے دل میں گھبراہٹ سی پیدا ہونے لگتی ہے، اداسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اندھیرا آتا ہے اور بھی سانپ چوڑ بچھو اور ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اداسی کا اٹیک زیادہ کب ہوتا ہے؟ اندھیرے میں زیادہ ہوتا ہے، اکیلے میں۔ دن ہو تو ہم ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمیں خوف بھی آتا ہے، غم بھی آنے لگتا ہے، پریشان بھی ہونے لگتے ہیں، یادیں بھی بہت ستانے لگتی ہیں۔ تو اس وقت کہاں کریں؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ نفاسات کون ہوتے ہیں؟ نفاسات جادوگرنیاں، جادوگر، چڑیلے، یا جو بھی جادو کا کام کرتے ہیں ہمارے بس میں کہ ہم ان کو پکڑ لیں کہ تم نہ کرنا میرے خلاف کچھ؟ تو اس کے لیے پھر ہم کس کی مدد دیتے ہیں؟ اللہ کی مدد دیتے ہیں۔ اچھا حاسد، کیا ہم حاسدوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون ہم سے حاسد کر رہا ہے، کون کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں خبر۔ اچھا کبھی پتہ چل بھی جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی ہمارے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات کر پاتا ہے نا تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ وہ حاسد تو کہہ کے چلا گیا، اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوا؟ ہم اس نے یہی سوچنے لگتے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئی، اس نے یہ کہا کیوں؟ پھر کسی اور سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک سے دوسرے سے، حاصل کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی تو نہیں، اندر ہی دل میں گھبراہٹ کر لیتے ہیں۔
ہم اپنی بات دوسرے کو بتا دیتے ہیں، کبھی ہنسا دیں کبھی رلا دیں، ہم اپنی عقل سے سوچ کے کریں جو بھی کریں۔ بس یہ ہے کہ بہت سارے شر میرے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اور ہم ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے، ہم ان کو پوچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ جو قوتیں اس وقت ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں تو پھر ہم سوچ کر کے اس میں اپنے آپ کو غمگین کیوں بنائیں؟ جس کام کے لیے آئے ہیں ساری توجہ ہم اس پہ لگائیں، کیوں ہم پریشان ہو رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے پھر اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے اور شیطان اتنی تیزی سے پھر اس پر حملہ کرتا ہے۔ اور پھر ایسے میں ہمیں ایسے ہیلپر اور مددگار کی ضرورت ہے کہ جو ان سے نپٹے۔ میں تو نہیں نپٹ سکتا، میں تو نہیں نپٹ سکتی، اللہ ہی نپٹے گا اس سے۔ تو پھر آپ صبح اور شام اگر ان ساری چیزوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، ہر طرح کے فتنے سے جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، صرف صبح اور شام صرف آپ 4 مرتبہ معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں، گھر والوں کے اوپر دم کر دیں، نہ جادو، حسد، کوئی چیز بھی، پریشانی، اداسی، کوئی چیز بھی ان پر اثر نہیں کرے گی۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our تبارك channel. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا